میرے نبی کو دیکھا، ہزاروں مرتبہ دیکھا، لیکن اتنی مرتبہ دیکھنے کے باوجود بھی جہنمی اور بدبخت رہا۔ اور اس کے مقابلے میں دادا علی لاہوری کو دیکھو جو صدیوں بعد پیدا ہوئے، جنت الفردوس کے مالک بن گئے۔ اب اتنا فرق کیوں ہے؟ انسان کو بھی یہی ہے، انسان یہ بھی ہے، اس نے دیکھا ہے، زمانہ پایا ہے، دیکھ کر بھی دوزخ میں گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا نہیں، پھر دیکھے جنت کے وارث بن گئے۔ تو جملہ ایک ہی کہوں گا، ابو جہل نے جب بھی مصطفیٰ کو دیکھا اپنی طرح سمجھ کے دیکھا، میرے دادا نے جب بھی مصطفیٰ کو دیکھا ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو بات ساری حضور کی عظمت کو ماننے کی ہے۔ اب دیکھیے حضور کو مانا اس امت نے کمال کر دیا ماننے میں۔ صحابہ کا مجمع ہے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایکم اعجب ایمانکم، مجھے یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس کے ایمان پر تعجب ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ پیچھے والے ذرا توجہ کیجئے، میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس کے ایمان پر تعجب ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ الانبیاء۔ آقا ہمیں نبیوں کے ایمان پر بڑا تعجب ہے کہ نبیوں کا ایمان بڑا آ رہا ہے۔ فرمایا نبیوں کے ایمان پر کیا تعجب، وہ تو خدا کے نبی بن کے آتے ہیں، ان پہ تو وحی نازل ہوتی ہے، نبی خدا کو نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ پھر کہا الانبیاء الملائکہ، ہمیں فرشتوں کے ایمان پر تعجب ہے۔ فرمایا فرشتوں کے ایمان پر کیا تعجب، ارے وہ تو تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں، ان کے جسم کے اندر تو گناہ کا مادہ نہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتے خدا کو نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ نے کہا نحن یا رسول اللہ، آقا ہمارا ایمان بڑا اعلیٰ ہے۔ فرمایا تمہارے ایمان پر کیا تعجب، مجھ ایسا نبی دیکھ کر بھی خدا کو نہ ماننا۔ صحابہ چاند میں نے توڑا ہے، سورج میں نے موڑا ہے، پتھر کے نثار پر درود پڑھتے ہیں، جانور مجھے سلام کرتے ہیں، ایسا بے مثال نبی دیکھ کر بھی خدا کو نہیں ماننا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو صحابہ پھر خاموش ہو گئے۔ عرض کیا آقا پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی نظر میں کس کا ایمان اعلیٰ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا او 14 صدیاں بعد محفل میلاد سجانے والوں تمہیں مبارک ہو، میرے مصطفیٰ نے تمہارا ذکر کیا۔ آپ تو خوش ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ کی نظر میں کس کا ایمان اعلیٰ ہے، آپ کو کس کے ایمان پر رشک آتا ہے؟ فرمایا الذین جاؤوا من بعدہم، مجھے ان کا ایمان بڑا اچھا لگتا ہے جو 14 صدیاں بعد پیدا ہوں گے پھر بھی نعرے میرے مصطفیٰ کے نام کے لگا رکھے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ اتنی عظمت کیوں ہے، ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ تم تو مجھے دیکھتے صبح دیکھتے ہو شام دیکھتے ہو، ارے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بغیر دیکھے مجھ سے محبت کا یہ عالم ہوگا کہ میری ذات کو بن دیکھے اتنا چاہیں گے، اتنا تعلق ہوگا، وہ کہیں گے ہر شے لگ جائے ایک جلوہ مصطفیٰ کا نصیب ہو جائے۔ اور پھر دیکھیے اس امت کے ماننے کا مزاج بھی دیکھیے کیا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من سلوہ اتارا، آسمان سے پکا ہوا کھانا کھاتا، موسیٰ کی قوم کھاتی تھی، کتنی نعمتیں تھی ان پر، لیکن جب موسیٰ نے کہا اے میری قوم تم پر رب کی مہربانیاں ہیں، اس کی عنایتیں ہیں، اب اس رب پر ایمان بھی لے آؤ۔ تو پتہ قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ کیسے مان جائیں، رب دکھاؤ گے تو مانیں گے، اور من سلوہ کھا کے بھی قوم کہتی ہے موسیٰ یوں رب کو نہیں مانیں گے، رب دکھاؤ گے تو مانیں گے۔ صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، کسی صحابی نے مصطفیٰ سے دعویٰ نہیں کیا یا خدا دکھاؤ گے تو مانیں گے، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر خدا کی توحید کا کلمہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اور مجھ کو بعد میں آنے والوں کو یہ شرف ملا ہے کہ نہ خدا کو دیکھا ہے نہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، یقین خدا پہ بھی ہے، یقین مصطفیٰ پہ بھی ہے، اور یہ یقین بھی دیکھے ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے حضور کی عظمت کو جو بندہ نہیں مانتا نا، ایمان تو کیا وہ انسان بھی نہیں رہتا۔ آئیے میں قرآن سے دلیل لیتا ہوں آپ کو۔ ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں انسان تو ہیں کہ نہیں؟ اور اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر انسان عظمت مصطفیٰ کا قائل نہ ہو تو یہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون. توجہ کیجئے گا. اللہ نے فرمایا ان کے دل تو ہیں مگر یہ سوچتے نہیں. وَلَهُمْ اعیون ان کی آنکھیں تو ہیں لا یبصرون لیکن یہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذان ان کے کان تو ہیں لا یسمعون لیکن یہ سنتے نہیں. اب دیکھیے ابو جہل کا دل بھی تھا, اس کی آنکھیں بھی تھی, اس کے کان بھی تھے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ اس کا دل تو ہے لیکن دھڑکتا نہیں ہے, اس کی آنکھیں تو ہیں ذکر مصطفیٰ کی قائل نہیں. تو زمانے کو بتا دو ارے وہ دل نہیں پتھر ہے جو مصطفیٰ کے لیے نہ تڑپے. ارے وہ آنکھیں نہیں ہیں جو یار کے ذکر کے لیے نہ تڑپے. ارے وہ دل ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے لیے بے قرار نہ.